اخبارات کے ذریعے سے یا میڈیا کے ذریعے سے اس بات کو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ سورج گرہن ہونے والا ہے، جس کو انگلش میں سولار ایکلپس کہتے ہیں۔ اور ہم یہ اپنی عمر میں کئی مرتبہ یہ سارے واقعات دیکھتے رہتے ہیں، کبھی چاند کو گرہن لگتا ہے، کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے۔ اسلام کا اس کے تعلق سے نظریہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے تعلق سے ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ سے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بے شمار مظاہر، اس کی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ اتنی نشانیاں ہیں اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، وہ بے شمار ہیں۔ اسے نعمتوں کے بارے میں یا نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ چاند کی روشنی سورج کی وجہ سے ہے، چاند کی روشنی سورج کی وجہ سے، جس طرح زمین سورج کی دھوپ سے گرمی حاصل کرتی ہے، تمازت پاتی ہے، روشن ہوتی ہے، زمین کی اپنی روشنی نہیں ہے، اپنی لائٹ نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ سورج روشن ہوتا ہے جب وہ اپنی نوری کرنیں بکھیرتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے۔ اسی طرح چاند بھی سورج ہی کی دھوپ سے منور ہوتا ہے، چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں، اسی لیے ان کو سٹار نہیں، سورج ایک سٹار ہے، لیکن یہ جو ہے چاند جو ہے وہ سیارہ ہے، وہ ستارہ نہیں ہے بلکہ سیارہ ہے۔ سورج کے لیے اللہ نے فرمایا روشنی دینے والا، اس وقت یہ کوئی تحقیق تھی نہیں، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، دیکھیے معجزہ ہے۔ اسی میں ایک نشانی سورج گرہن بھی ہے اور چاند گرہن بھی ہے۔ عربوں میں یہ مشہور تھا اس زمانے میں، اب جو میں اصل بات پر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عربوں میں یہ مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہم قرار دیا، کہا یہ صرف تمہاری سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور ہوا کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ صلاۃ و تسلیم کے حیات ظاہری میں بھی ایک واقعہ ایسا ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اور اس وقت بھی گرہن لگا تھا۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو گرہن لگا ہے آسمان میں، سورج پر جو گرہن لگا ہے، یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی وجہ سے ہوا، ان کی وفات کی وجہ سے ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسی بات منسوب مت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأيتموها فصلوا۔ فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ اب یہاں نماز کی اہمیت معلوم ہوئی کہ 5 وقت کی نماز تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا فرماتے تھے، اور اللہ نے ہم پر وہ نماز تو فرض فرمائی، مگر ایک نماز یہاں بھی ہے کہ جب سورج کو گرہن لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سورج کو گرہن لگنا یا چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ آیتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو جب تم کو یہ چیزیں نظر آئیں تو کیا کرو، تم اس وقت نماز پڑھا کرو۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ ثابت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے وقت خود بھی نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ سرکار علیہ صلاۃ و تسلیم بے چین ہو گئے، اور یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بے چین ہونا بھی امت کی خاطر تھا۔ تو جب سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر سرکار علیہ صلاۃ و تسلیم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی کوئی اضطراری کیفیت طاری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت معلوم ہو، بلا ہو، وبا ہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ کیسی نماز پڑھی؟ تو اس نماز کی کیفیت الگ تھی۔ جو عام نمازیں ہوتی ہیں وہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقتدیوں کا خیال فرمایا ہے اور لمبی رکعتیں نہیں پڑھی ہیں، لیکن جب سورج گرہن ہوا تو بہت لمبا قیام فرمایا، رکوع بھی لمبا فرمایا اور سجود بھی لمبے، یعنی زیادہ تسبیح اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھی۔ تو پتہ چلا جب تکلیف کہیں ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ کی تسبیح زیادہ کرنی چاہیے، یہ ہم کو سبق ملا۔ تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو، یعنی سورج کا گرہن دیکھو یا چاند کا گرہن دیکھو، تو اللہ کے ذکر کی طرف لوٹو، دعا کرو، استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ زمین پر سورج گرہن کب ہوتا ہے؟ تو سائنسی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، ایک طرف سورج ہے ایک طرف زمین ہے، اس کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا کبھی کبھی پورا حصہ نظر نہیں آتا، کبھی کبھی کچھ حصہ زمین سے جو سورج کا نظر نہیں آتا اور وہ سایہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سرفیس پر پڑتا ہے، سطح پر پڑتا ہے، اور چاند تاریک یا ڈارک نظر آنے لگتا ہے، اس کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی جغرافیکلی اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے فیکٹرز اس میں ہیں، کیونکہ جب یہ گردشیں چلتی ہیں تو ان گردشوں میں کبھی کبھی زمین سے سورج کا فاصلہ کبھی کچھ کم ہوتا ہے، کبھی جو فاصلہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس پر یہ کیفیت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کمپلیٹ سورج گرہن ہوگا یا پارشل ہوگا، یا پھر وہ رنگ نما جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ ڈائمنڈ کی رنگ کی طرح سے کہ اس کی ایک کناری جو ہے وہ روشن ہوتی ہے اور درمیان کا حصہ جو ہے وہ ڈارک نظر آتا ہے، ایسا ہوگا۔ تو ایسی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو گرہن کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری جغرافیائی وجوہات سائنسدانوں نے بیان فرمائی۔ پہلے جو پرانے قدیم مذاہب تھے اس میں چاند گرہن کے تعلق سے یا سورج گرہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے، اور قرآن نے اس کو اللہ کی نشانی قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز ادا فرما کر یہ ہمیں پیغام دیا کہ اس کیفیت میں جو سورج اور چاند کی جو حرکت ہوتی ہے وہ معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے، اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے حضور ہمیں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ اب سورج گرہن کی جو نماز ہے، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کس طرح سے ادا فرمائی۔ تو سورج گرہن کی جو نماز ہے تو چاہیے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے بھی خوب دیر تک ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں، اور سورج صاف ہونے تک، یعنی گرہن جو اس کے اوپر جو کالا جو سایہ پڑا ہوا ہے اس کے صاف ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ نیت کس طرح سے کریں گے؟ سورج گرہن کی نماز کی نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی، یعنی سورج گرہن کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نماز امام کے پیچھے ادا کریں گے۔ لیکن چاند گرہن کی نماز کو جو ہے وہ اکیلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں بھی قیام لمبا کریں گے، رکوع لمبے کریں گے، سجدے جو ہے وہ لمبے کریں گے، اور چاند جب تک صاف نہیں ہوتا اس وقت تک دعا میں، درود شریف میں، توبہ میں، استغفار میں ہم لگے رہیں گے۔ بہت سارے دنیا کے علاقوں میں نظر آئے گا، تو جس علاقے میں یہ سورج گرہن کی کیفیت آپ دیکھیں تو باہر جا کر اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ سے رجوع کریں۔ مسجد میں ممکن ہو تو مسجد میں، آج کل کے حالات کے حساب سے مسجدیں اس وقت بہت سارے لوگوں کو میسر نہیں ہیں، تو گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے آپ اکیلے بھی اس نماز کو ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔